بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجوف کے 7 قواعد جو کہ کتاب میں ہے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب ایک اور قاعدہ ہم اس کلاس میں سیکھیں گے جس کے ذریعے ماضی مجہول حل ہو سکے۔ ماضی مجہول ہے قیلا، تو اس کے لیے ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کا نام ہے فعیلا والا قاعدہ۔ فعیلا والا قاعدہ، اور فعیلا حقیقی اور حکمی والا قاعدہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ فعیلا حقیقی اور حکمی والا قاعدہ۔ فعیلا حقیقی کا مطلب ہے کہ فعیلا کا ہی وزن آ جائے، اس کو فعیلا حقیقی بولیں گے کہ حقیقت میں لفظ کا وزن فعیلا ہی بن رہا ہے، جیسے قویلا۔ اور فعیلا حکمی کا مطلب ہے کہ باب افتعال اور اسی طرح سے دوسرا باب ہے انفعال، ان کی ماضی سے اگر ہم شروع کے حروف ہٹا دیں تو پیچھے فعیلا بچتا ہے۔ جیسے دیکھیں ان قویدہ، یہ باب افتعال سے ہے، باب انفعال سے ہے، ان قویدہ۔ اور باب افتعال کی مثال جیسے ہم لے لیتے ہیں اختیرا، اختیرا۔ اب اگر شروع کے دو حروف ہم ہٹا دیں، ادھر الف نون اور حمزہ نون اور ادھر حمزہ اور خا، تو پیچھے اگر ہم دیکھیں تو وہی 3 حروف بچ رہے ہیں، ان کا وزن ہے فعیلا۔ اگر ہم ان کے وزن نکال لیں، ان قویدہ کا اور اختیرا، ان قویدہ کا وزن بن رہا ہے ان فعیلا، اور اختیرا کا وزن اصل میں تو افتعیلا ہے، افتعیلا، لیکن آخر جو تا اور یا را ہے نا، اب ان کو الگ سے ایک پورا لفظ ہم نے شمار کر کے انہی کا وزن نکالا تو وہ بن گیا فعیلا۔ ٹھیک ہے، ورنہ آپ سوچیں گے یہ فعیلا کیسے ہے؟ اختیرا میں فا کلمہ تو خا ہے، تو تویرا یہ فعیلا کا تو وزن نہیں، یہ تو توعیلا لفظ بنتا ہے، باقی جو اگر وزن بچے تو چلیں ان فعیلا تو ٹھیک ہے کہ اگر حمزہ نون ہٹائیں تو فعیلا بچے گا، لیکن اس میں تو وزن باقی توعیلا بچے گا، تو فعیلا کیسے؟ تو ہم اس جو 3 حروف باقی رہ چکے ہیں، ہم ان کو ایک الگ سے لفظ شمار کر کے فرض کر کے انہی کا وزن نکالتے ہیں تو بن جاتا ہے فعیلا۔ تو اس کو کہیں گے فعیلا حکمی، یعنی حکمن یہ فعیلا کا وزن ہے، دراصل یہ فعیلا کا وزن ہے نہیں، تو اس لیے اس کو حکمن کا نام دیا کہ ہم اس کو اگر اور آسان کریں کہ بس فرض کر لیا کہ یہ فعیلا کا وزن ہے۔ تو اب قاعدہ یہ ہے کہ فعیلا کے عین کلمے میں واو آ جائے، یا فعیلا حقیق جو حکمی ہے اس کے عین کلمہ میں واو آ جائے، تو پھر اس کے اندر 2 صورتیں جائز ہیں۔ تو پہلی صورت ایک مثال سے ہم پہلے سمجھتے ہیں، جیسے قویلا ہے، یہاں پر عین کلمہ میں واو آ گئی ہے، واو مکسور ہے، تو اس کی حرکت پہلا ہے جی قاعدہ نقل حرکت، ایک طریقہ کہ حرکت کو ہم منتقل کر دیں، یعنی اس واو کی جو حرکت ہے قویلا وہ ہم قاف کو دے دیں،
اور لفظ بن جائے گا قبلہ. اب قبلہ لفظ بن گیا. پھر ہم نے میزان والا قاعدہ پڑھا ہے کہ جہاں واو مکسور ہو ما قبل ساکن تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، لفظ بن گیا قیلہ. تو یہ ہے ماضی مجہول قیلہ، جو دراصل قویلہ تھی. تو اس میں سے ایک شکل یہ پڑھنا جائز ہے کہ ہم اس کو قیلہ پڑھیں کہ واو کی حرکت ما قبل کو دے دی جائے. اسی طرح اگر ہم دوسری مثال جو ان قویدہ ہے اس کو لیتے ہیں، ان قویدہ، یہ بھی آگے چل کے ایک ماضی مجہول باب انفعال کی آئے گی، ان قویدہ. تو وہاں پر بھی ماضی مجہول ہم اس کی یوں بنائیں گے کہ واو کی حرکت ہم قواف کو دے دیں گے، واو ساکن ہو گیا. ان قویدہ ہوا، پھر واو ساکن ما قبل مکسور واو کو یا سے بدل دیا میزان والے قاعدے سے، تو ان قیدہ بن گیا. اور تیسری مثال باب افتعال والی لی ہے ہم نے، اختیرہ. تو یہاں پر بھی جو فعیلہ حکمی بن رہا ہے آخری 3 حروف، اس میں یا کی حرکت ہم نے تا کو دے دی تو یہ بن گیا اختیرہ. یعنی اس کے اندر ہمیں اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اختیرہ سے اختیرہ بن گیا. یا پہلے سے یا ہے، واو کو یا سے نہیں بدلنا پڑا. تو یہ ایک پہلا طریقہ ہوا کہ جہاں پر واو اجوف کے عین کلمہ میں واو آ جائے، واو مکسور ہو تو اس کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں، اسے کہیں گے نقل حرکت. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نقل حرکت نہ کریں بلکہ حذف حرکت کریں. حذف حرکت کا مطلب یہ ہے کہ واو کی حرکت ہم حذف کر دیں. جیسے قویلہ ہے تو ہم اس واو کو، اس کی حرکت حذف کر کے بس قولا پڑھ لیں، تو یہ بھی ماضی مجہول ہے، یہ پڑھنا بھی جائز ہے، اسے کہیں گے حذف حرکت. یہ دوسرا طریقہ ہے. تو اسی طریقے سے جو ہم نے ان قویدہ مثال بنائی ہے، ان قویدہ، تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ واو کی حرکت ہم حذف کر دیں گے اور واو ساکن ہو جائے گا، لفظ بن جائے گا ان قودہ. اور اس میں ہمیں کوئی تعلیل نہیں کرنی پڑے گی، لفظ بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی قاعدہ نہیں لگ رہا، ان قودہ ماضی مجہول بن جائے گی. اور اسی طریقے سے اختیرہ جو تھا، اختیرہ، تو اس میں بھی ہم یا کی حرکت کو حذف کریں گے تو پیچھے بچے گا اختیرہ. تو اب پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہے تو آپ کو پھر سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ شاید کوئی قاعدہ لگ رہا ہے جو لفظ پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے ضمہ آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، تو موکنن والے قاعدے سے یا کو واو سے بدل دیا تو اختورہ لفظ بن گیا، یہ ماضی مجہول بن گئی. تو یہ ہے جی حذف حرکت. تو 2 طریقے ہم نے پڑھ لیے، نقل حرکت کہ حرکت ما قبل کو دے دیں، اور حذف حرکت کہ حرکت کو حذف کر لیا جائے. اب چونکہ ہم ابھی ماضی مجہول اس کی سمجھ رہے ہیں کالا یقولو والے کی، تو اسی کی ہم اب گردان بنا کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کی ماضی مجہول کی گردان بھی حل ہو جائے. کوویلا سے ہم نے بنا لیا کیلا، تو اسی طرح کوویلا سے کیلا، کوویلو سے قیلو، پھر قویلت سے قیلت، پھر قویلتا سے قویلتا سے یہ ہے جی قویلتا، تو اس سے بن جائے گا قیلتا. پھر ہے قویلنا، قویلنا. اب یہاں پہ بھی ہم نے واو کی حرکت قاف کو دے دی تو لفظ بن گیا قیلنا. 2 ساکن جمع ہو گئے، پہلا یا دوسرا لام. پہلا یا چونکہ مد ہے اس کو ہم نے گرا دیا، لفظ بن گیا قلنا. اب اس کے بعد جو کولنا والا قاعدہ ہے وہ لگائیں گے. یہاں پہ جو دوسرا قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو
بسبب اجتماع ساکنین گر جائے. تو کیلنا میں دراصل تو یا ہی تھا، جو واو تھا جو یا میں بدل چکا ہے، تو اس لیے وہ واو گر گیا ہے اور ماضی مکسور العین نہ ہو. ماضی سے مراد ہے ماضی معلوم مکسور العین نہ ہو، ماضی مجہول تو ہوتی مکسور ہے، تو فا کلمہ کو ضمہ دیا جائے گا. لہٰذا ہم اس قاعدے کی بنا پر اب قلنا سے قلنا پڑھ لیں گے. قلنا آگے پھر گردان جیسے ماضی معلوم کی ہم نے بنائی تھی اسی طریقے سے بنتی جائے گی. قلتا بالکل یہی تعلیل قلنا والی سب صیغوں پہ لگتی جائے گی، جیسے کہ قولتا سے قلتا، قلتما قلتم. اب قلتم اصل میں ہے قولتم، تو اسی طریقے سے آپ واؤ کی حرکت کاف کو دیں گے، واؤ یا میں بدل جائے گا، کیل تم، یا گر گئی، کل تم، پھر قلنا والے قاعدہ سے فا کلمہ کو ضمہ دیا تو قل تم بن گیا. تو قل تم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا، یہ گردان مکمل ہو جائے گی. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ماضی معلوم بھی چھٹے صیغے سے قلنا، قلتا، قلتما بن گئی، یہ بھی، تو فرق کیسے ہوگا؟ تو فرق ہم جب جملوں کے اندر یہ لفظ آئیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا یہ ماضی معلوم ہے یا ماضی مجہول. اگر ماضی معلوم ہے بالفرض قل تم کا لفظ ہے اور وہ ماضی معلوم ہے، ترجمے سے ہمیں پتہ چل جائے گا، تو آپ اس کی اصل قول تم نکال کے تعلیل کریں گے. اور اگر آپ کو ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قل تم ماضی مجہول ہے تو پھر آپ قول تم نکال کر کے اس کی تعلیل کر لیں گے. تو یہ فعیلا حقیقی اور حکمی والا قاعدہ ہے جس سے ہماری ماضی مجہول حل ہو گئی. تو امید ہے کہ یہ قاعدہ بھی آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے.